باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انالسٹ ہوتے ہیں جو اکنامک کو، بزنس کو اور یہ ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، سی اے ہوتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں یہ وہ فلانا ڈھمکانا، اتنی نیوز، اتنی باتیں دنیا جہاں کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک لائن قرآن کے برابر 4 ورڈ بھی نہیں بنا سکتے، چاہے سارے جن و انس مل کے لکھیں تو بھی اللہ کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب رمضانوں میں سب سے زیادہ اجر والا قرآن ہے، جس کو پڑھنا، اس پہ غور فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو بتانا، یہ آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے اندر سے نکلے گا۔ آپ غلط نہیں ہیں، آپ کے اندر جو دنیا سے آپ نے سنا، سیکھا، دیکھا، پڑھا، جو تجربہ کیا، وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے۔ تو جو پرانے لوگوں سے سیکھا، انہوں نے ان پرانوں سے سیکھا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ پہلے آیتیں اتری، بعد میں 50 سال بعد چھپی ہوں گی، تو آپ سن لیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ تو اب اللہ آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اللہ کی سنتے نہیں، پوری دنیا کی سن لیں گے لیکن اللہ کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی چھوٹی سی ہے۔ تو لوگوں کو سناتے رہیں گے اپنے، اور وہ لوگوں کی سنتے رہیں گے، اللہ کو سنائیں گے، اللہ کی سنیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرا کہا مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں اور میرے حکموں پہ چلیں، تو اللہ کے حکم سن لیں گے۔ تو یہ جو جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں یہ مطلب لائنوں سے باہر ہیں، اللہ نے یہ مانگے ہی نہیں ہیں۔ تو آیت ابھی سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 185 رمضان کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، قرآن کے بارے میں۔ اللہ کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ ہم کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی ایک نیک عمل نہیں کر سکتا، ایک نماز نہیں پڑھ سکتا، ہر جملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ علم، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں تاکہ وہ اس کے اندر آپ کو اجر زیادہ ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it, and whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. Allah intends for you ease and does not intend for you hardship, and wants for you to complete the period and to glorify Allah for that to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. اب یہ تھوڑا بہت پڑھ کے، ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے، وہ آپ کو راستہ بتاتی ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں دعا کریں، بسم اللہ توکلت، تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ سواری کی دعا ہے، اللہ شکر ہے تو نے سواری ہمارے قابو میں کر دی، ہماری طاقت نہیں تھی۔ کھانے کی دعا ہے، اللہ شکر ہے تو نے ہم کو کھانا کھلایا، ہماری طاقت نہیں تھی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے۔ رب زدنی علما پڑھے گا تو اللہ اس کو علم دے گا۔ یہ رٹے والا علم نہیں ہے، یہ سائنس کامرس آرٹ سارا رٹا لگایا، کاپی پہ اتار دیا، پاس ہو گیا، وہ آپ کو ڈگری لے کے گھومتا رہے گا۔ پریکٹیکل لائف جو ہے وہ آپ کو ٹریفک کے بیچ میں آدھے منٹ کے اندر خود فیصلہ کرنا ہے، ادھر موڑوں کہ ادھر موڑوں۔ تو یہ دل، دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں یہ اللہ نے دی ہیں، قرآن سن لیں گے تو یہ صحیح طرح سے
اللہ استعمال اس کو کروائے گا، نہیں تو آپ فالتو اعمال، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ فالتو کی مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اب جب حالات سرکمسٹانسز بیانڈ اینی ون کنٹرول، تو اب سرکمسٹانسز آئیں گے تو یہ کیا کرے گا، یعنی باڈی دکھائے گا، اس کو علم چاہیے. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم تھوڑی سی پکڑیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، سمجھے، بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھتے ہی نہیں. تو اللہ کی طرف دیکھیں. اللہ کو رجوع کرنے کا مطلب ہے یا اللہ کہہ رہا ہے مخاطب، تو اللہ آپ سے خطاب کرنا چاہ رہا ہے، اب اللہ کی سنی رہے ہیں، لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ میں لے، بزنس مین جتنے بھی ہیں ان سے مشورہ کر کے جو بھی ہے گورنمنٹ کو رن کریں. میں بڑا تو بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے. تو یہ آپ کو ہم کو زمین و آسمان میں حکومت صرف اللہ کی ہے. یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہماری زندگی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ نے دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم کو خلیفہ بنایا، دیکھیں تم ملک میں کیسے کام کرتے ہو. تو اللہ دیکھ رہا ہے، پوری زندگی کے اعمال کے حساب سے اللہ فیصلہ کرے گا. پورا قرآن، پوری دنیا، پورے قرآن کا حساب اور ہماری پوری زندگی کا حساب ڈالیں گے تو صحیح فیصلہ ہوگا. یہ ایک گناہ پہ یا ایک نیکی کے اوپر اور یہ ایک مہینے کے روزے سب ليلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے. اللہ پوری زندگی کے اندر کتنے اعمال کیے، کیسے کیے، علم ایمان اخلاص کے ساتھ کیے، دکھاوے کے کیے، پھر فیصلہ کرے گا. اور کتاب کے حساب سے کیے یا اپنے حساب سے کیے یا لوگوں کے حساب سے کیے. تو کتاب کا حساب، اپنا حساب، پورا قرآن کا حساب ڈالیں اپنی زندگی میں اور پھر فیصلہ کریں. خالی میں کہانی شروع کرتا ہوں، میں یہ اتنے بجے کھاتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں نماز پڑھتا ہوں، میرے پہ ایمان نہیں لانا. اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے. ہم سے پہلے ارب خرب انسان آ کے چلے گئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. جزاک اللہ خیر. دنیا کا مشکل کام ہے اپنی بات، اپنی فیلنگ دوسرے کو ایکسپریس کرنا، سمجھانا. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، وہ 40 سال میچور عمر ہے، ان کو جتنے بھی رٹے لگائیں، قرآن حفظ کرائیں، وہ اپنے ٹائم سے ہی ان کو سمجھ میں آئے گی. اور یہ قرآن 23 سال میں ٹھہر ٹھہر کے اترا، یہ ٹھہر ٹھہر کے زندگی میں انسان کو سمجھ میں آئے گا. اتنی جلدی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے اتنے انبیاء علیہ السلام آئے، پھر اللہ کے رسول کے اوپر آ کے اللہ نے شریعت کمپلیٹ کی. پھر اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں ہوگا. یعنی کہ ہندو، مسلم، عیسائی جتنے بھی مذہب ہیں، یہ اس سے اوپر اللہ نے کہا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین سب سے اوپر غالب رہے گا. یعنی کہ ان کو بھی اس میں آنا پڑے گا. تو مسلمانوں کی خود کی حالت خراب ہے تو وہ دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ ہندو، مسلم، کرسچن کو کیسے اس کو دعوت دیں گے اسلام میں آنے کی؟ وہ بولیں گے مسلمان کی تو ایسے مسلمان ہوتے ہیں. تو پھر مسلمان بھی خراب نہیں ہے، یہودی عیسائی بھی خراب نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. انہوں نے اپنے باپ دادا کو جیسا پایا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں. تو جو کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا وہ کرسچن بن گیا، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان بن گیا. پڑھا کسی نے بھی نہیں، علم کسی نے بھی لیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.